اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور تذکرہ کریں کتاب میں، قرآن مجید میں تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اے محبوب، قرآن میں تلاوت کریں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور تذکرہ، اور پھر اپنی امت کو سنائیں اور ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ذکر کریں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور شان بیان کریں، اس کی علت، سبب اور دلیل بیان فرمائی۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ مخلص تھے۔ مخلص مانا کھرے تھے، کھرے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول تھے، نبی۔ رسول نبی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ سورت مریم دے ابتدا کو فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا، پھر تذکرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد تذکرہ حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ساتھ حضرت اسحاق کا ذکر اور حضرت یعقوب کا ذکر، یہ پچھلے رکوع کے اندر آیا۔ اور اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ موسیٰ کا تذکرہ کریں، لوگوں کو سنائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اور اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق نبی کے بھائی ہیں، پدری بھائی۔ حضرت اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور حضرت اسماعیل بھی، لیکن حضرت اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے تھے اور اسحاق سارہ کے بطن سے تھے۔ یہ آپس میں بھائی ہیں، اللہتی بھائی، پدری بھائی۔ تو ذکر موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد، تذکرہ کے بعد ذکر فرمایا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہ دیکھیں کہ ذوات اور انصاب اور زمانے کے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اسماعیل کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں اور اسماعیل وہ بیٹے ہیں۔ باپ کا ذکر، پھر بیٹے کا ذکر۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت یعقوب نبی کی اولاد سے ہیں، موسیٰ، ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ۔ لیکن یہاں چونکہ پیچھے ذکر ہوا حضرت اسحاق نبی کا اور یعقوب کا ذکر ہوا، یعقوب یہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اسحاق کو یعقوب عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ابراہیم کو اسحاق بخشا، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، تو یہ پوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ یعقوب کی اولاد سے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا تاکہ یعقوب نبی اور موسیٰ علیہ السلام کا اکٹھا ذکر آ جائے،
ایک مناسبت تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اسرار ہیں، رموز ہیں، اور پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اور اس کو مستقل، اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل کا ذکر ہو جائے تو بیٹا باپ کی فرع ہے، بالتبع ہو جاتا، بالتبع، کہ اگرچہ الفاظ ایسے کہ جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کلمات کی روح سے تو ہے، لیکن فرع باپ اصل ہے، اور فرع تو اس کا ذکر بالتبع ہونے کا تقاضا، باقی اس کی بو موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کے آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہ محتم بشان ہے، اس کے ساتھ قصد کا تعلق ہے، اس لیے علیحدہ ذکر فرمایا مستقل ترجمہ اور عنوان کے ساتھ، جیسے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مستقل ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یا حضرت موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ تو اللہ پاک نے ذکر فرمایا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مخلص تھے۔ مخلص یعنی ایک ہے مخلص اخلصہ اللہ، کہ اللہ جل شانہ نے انہیں خالص کیا۔ اللہ جس کو خاص کرے اپنے لیے، جس کو اپنی طرف کشش دے اور چن لے، برگزیدہ کر لے، اس کو مخلص کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے مخلص، یہ بھی قرات ہے انہو کان مخلصا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں انہو کان من عبادنا المخلصین، عبادنا المخلصین، اللہ کے خاص بندوں سے جو مخلص خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے، برگزیدہ کیے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا برگزیدہ بنائے اور خالص کرے، تو یہ ایسا مقبول ہے کہ بس اقصی درجات کا مقبول ہے۔ ایک ہے مخلص، جیسے بندہ اخلاص کرتا ہے، اپنا اخلاص پیش کرتا ہے، اور مالک اخلاص بندے کے اخلاص کو قبول نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے۔ بندہ اخلاص پیش کرتا ہے، تواضع اپنی انکساری اس کے اطاعت میں گردن رکھے اور عاجزی تواضع لے اخلاص برتے، لیکن وہ قبول نہ کرے، تو یہاں یہ توہم مخلص میں ہے، مخلص میں باقی ہے، لیکن مخلص میں یہ مخلص مقبول ہی ہوتا ہے۔ مخلص یہ مقبول ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خالص کر لیا۔ اخلاصہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی رحمت سے خاص کر لے، نبوت سے خاص کر لے، رسالت سے خاص کر لے، وہ مقبول ہے عند اللہ۔ یہ مخلص قرات کا یہ ہے کہ مخلص میں ہوتے ہیں اخلاصہ عبادتہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے بندے کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو مخلص تھے اور مخلص تھے کہ اخلاصہ عبادت للہ ہے، عن الشرک والریا، شرک سے بھی خالص، یعنی خالی، جو چیز خالص ہوتی ہے وہ میل کچیل سے، نقصان سے خالی ہوتی ہے، اس سے نقصان اور میل کچیل دور کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ خالص ہے، یہ کھری چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اللہ فرماتے ہیں کانا مخلصن، ایک قرات ہے، دونوں مقطوع ہیں، جزمی، تو جزمی ہے تو دونوں کے معنی کا اعتبار ہے. کانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی جو شرک سے بھی خالی ہے اور ریا سے بھی خالی ہے. اللہ کے نبیوں میں شرک نہیں ہے، اللہ کے نبیوں میں ریا نہیں ہے، وہ معصوم ہیں. جو ایسی عبادت ہو جو شرک اور ریا سے خالی ہو وہ خاص عبادت ہے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اسی طرح خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان کا تذکرہ تو اس لیے ہے کہ ان کے خصائل حمیدہ، عادات اور ان کے اخلاق حسنہ ظاہری باطنی وہ بیان کی باعث ہیں. باعث مطلب سبب ہے، علت ہے کہ ان کا بیان کیا جائے، اور اس بیان میں ہدایت ہے. اللہ کے نبیوں کے تذکرے میں ہدایت ہے، بعد والوں کے لیے سبق ہے. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا وکان انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق ذکر آیا. یہاں فرمایا کہ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یہ بھی کانا کا تفکانہ کے اوپر ہے. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، مخلص بھی مستقل اور رسول النبیہ بھی مستقل. اور رسول اور نبی یہ صفتیں ہیں. رسول اور نبی میں فرق ہے، فرق یعنی رسول مرتبے میں ابھی زیادہ ہے مرتبہ رسول کا، کیونکہ رسول خاص ہے. رسول وہ ہے جو اللہ تعالی بنی نوع انسان کی طرف خاص اپنا پیارا برگزیدہ بندہ اس کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور معجزات عطا فرماتا ہے، اور وہ مخلوق کی طرف آتا ہے، مخلوق کو اللہ کے احکام بیان کرتا ہے. اس کے پاس شریعت ہوتی ہے، شریعت رسول کے لیے شریعت، اور زیادہ یہی ہے کہ شریعت جدید نئی شریعت ہوتی ہے. رسول کے لیے شریعت اور کتاب ہوتی ہے سماوی، آسمانی کتاب اس کے ساتھ ہوگی. اور یہ جو کتاب ہوگی تو کئی رسول ایسے بھی کہ کتاب ایک تھی لیکن وہ کتاب اس کی اشاعت آگے بھی ہوئی، یعنی وہ کتاب ایک کے لیے بھی تھی، دوسرے کے لیے بھی وہی کتاب تھی، تیسرے کے لیے بھی، کیونکہ کتابیں 4 ہیں اور صحیفے ساتھ ملائیں تو یہ بھی کہ رسول 313 شمار کیے گئے، 313. تو 313 کتابیں ہونی چاہیے تھی لیکن کتابیں 313 نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک کتاب وہ ایک متعدد رسولوں کے لیے رہی، اور وہ کتاب جو تھی اس کی یعنی باقاعدہ اشاعت اور انزال اور تنزیل دوسرے رسول پر ہوتی تھی. تو اس لیے کتابیں جو ہیں وہ رسولوں کے اوپر برابر ہوئیں کہ رسول 313 اور ایک کتاب متعدد رسولوں کے لیے. تو رسول کا مرتبہ چونکہ ایک صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول صاحب وحی ہے، صاحب شریعت ہے، ایک کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے احکام سناتا ہے، تو اے رسول ہے. اور نبی کے لیے شریعت جدید ضروری نہیں ہے اور کتاب سماوی بھی ضروری نہیں ہے.
تو نبی عام اور رسول خاص ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. رسول میں نبوت جمع ہے، رسالت نبوت. لیکن جو نبی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. کئی نبی ہیں رسول نہیں ہے. اور تو یہاں دونوں کا ذکر فرمایا، کانا رسول النبی، رسول نبی. اب یہ ہے کہ نبی عام ہے، عام اور خاص. تھوڑا عام خاص نہیں مطلب تسا عام سمجھی بیٹھ بے یہ عام ہے. وہ مفہومات ہیں، نسبتی ہیں، اور ان نسبتوں میں دو کلیاں ہیں، دو کلیاں، اور ایک کلی اور دوسری کلی میں نسبت. ایک ہے عام خاص مطلق کی. تو یہاں رسول اور نبی میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے. جو رسول ہے نبی بھی ہے. یہ مادہ اجتماعی ہے. اور مادہ اشتراکی ہے کہ جو نبی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو. مادہ اشتراکی ہوتا ہے، وہ صرف نبی ہوتا ہے، فقط نبی، رسول نہیں ہوتا. لیکن جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں. ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور کئی نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہے. تو یہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو خاص ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور جو عام ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. خاص کا ذکر اس کے بعد ہوتا ہے. اس سے ایک مخصص کی حیثیت ہوتی ہے. مخصص گویا خاص جو ہے وہ تخصیص کرتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرمایا، انہ کان صدیقا نبیّ. حضرت ابراہیم صدیق نبی تھے، بہت سچے. سارے نبی بہت سچے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک کی وصف بیان کیجئے دوسرے کی نفی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا صدیق النبی، آپ صدیق تھے، دوسرے بھی ہوں، لیکن یہ صدیقیت، یہ صدق اور یہ ایک مشہور اور غالب آپ کی شانوں سے ہے. کئی صفات غالبہ ہوتی ہیں، پھر اس سے ایک شہرت مشہور ہو جاتا ہے، پھر اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور حضرت صدیق جو ہیں یہ عام ہے. صدیق النبی، نبی خاص ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ صدیق ضرور ہے، لیکن جو صدیق کو ضروری نہیں کہ نبی ہو. صدیق اکبر صدیق ہے، نبی نہیں ہے. جو نبی ہوتے ہیں وہ صدیق ضرور ہوتے ہیں، وہ تو ان کی شان ہے. لیکن یہاں صدیق عام ہے تو پہلے ذکر فرمایا جو حضرت ابراہیم صدیق تھے. اب صدیق ضروری تو نہیں ہے کہ نبی ہو، تو اس لیے فرمایا صدیق نبی. صدیق نبی. حضرت ابراہیم صدیق تھے اور صدیق نبی تھے. یعنی وہ صدیق جو نبی کے ضمن میں ہے، وہ صدیق خاص ہے. وہ صدیق جو غیر نبی کے ضمن میں ہے، وہ ولی کے ضمن میں ہے، وہ صدیق اور ہے، وہ عام ہے. یہ صدیق اس لیے نبی یا مخصص ہوا صدیق کے لیے کہ صدیق مطلق صدیق نہیں ہے. وہ صدیق ابراہیم وہ صدیق ہے جو نبی صدیق ہے. اب ہم اس جگہ آئے کان رسول النبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول خاص ہے اور نبی عام ہے. تو جو عام ہوتا ہے اس کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے. تو یہ عام خاص کا ذکر مناسبت یہ تھی کہ ہوتا وَكَانَ نَبِيًّا رَسُولًا. یہ فرمایا رسول النبی. یہ اس طرح کہ رسول ایک عام معنی ہے رسول کا. رسول مطلق قاصد کو بھی کہتے ہیں کہ ایک قاصد بھیج دیا، قاصد کو بھی رسول کہا جاتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
اذ جاء المرسلون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قاصد بھیجے تھے. قاصد کو بھی رسول، بھئی رسول آیا، وہ رسول نبی نہیں ہوتا، وہ قاصد ہوتا ہے. لہذا رسول میں وہم ہے کہ رسول مطلق قاصد کو بھی کہا جاتا ہے. وہ رسول تو نہ ہو لیکن کسی رسول نے اس کو قاصد بنا کے بھیجا ہو کہ بھئی یہ رسول ہے اس نبی کا. عربی میں رسول قاصد کو کہتے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت اسلام کے صحابہ بھیجے تھے، تو وہاں حدیث میں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ تھے، لیکن عربی میں اس کو رسول کہا جاتا ہے. اور فرشتے وہ بھی رسول ہیں. فرشتے جو اللہ کے نبیوں کی طرف آئے وہ رسول ہیں. قاصد اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہیں نبی نہیں کہا جاتا، رسول کہا جاتا ہے. وہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ سے رسول، فرشتوں سے رسول. وکان رسولا، اس لیے فرمایا نبیہ. جب نبیہ کا ذکر آیا تو اب رسول متعین ہو گیا کہ یہ وہ رسول ہے جو مرسل ہے من جہت اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام. یہ وہ مرسل ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ کا بھیجا ہوا مخلوق کی طرف اللہ کے پیغام اور احکام پہنچانے کے لیے، اور وہ ہے رسول. یہ کس نے تعین دیا؟ نبیہ نے. اب جب رسول کا معنی ہوا مرسل من جہت اللہ، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا، جب اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے تو اللہ اور بندوں کے درمیان میں وہ ایک واسطہ ہے درمیان میں. پھر نبیہ کا معنی لغوی معنی کریں گے. یہاں پھر لغوی معنی ہے کہ وہ جو رسول ہیں وہ اللہ کی جہت سے مرسل ہیں. یہ رسول کا معنی بھی لغوی ہے. رسول کا معنی مرسل، مرسل من جہت اللہ. ہر مرسل نہ من جہت اللہ، وہ خاص رسول اللہ کی جہت سے جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لیے، تبلیغ احکام کے لیے. اور جب وہ اللہ کی جانب سے مرسل ہے تو مخلوق کی طرف جب آئے گا تو اللہ کی طرف سے انہیں خبریں دے گا، اور وہ خبریں غیب واحج ہے. وہ خبریں اخبار غیب الواحج، وہ غیب الواحج ہے، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے. اور نبی کا لغوی معنی یہی ہے کہ غیب پر مطلع ہو کے اللہ کی طرف سے اور خلق خدا کو غیب کی خبریں بتانے والا. وکان رسول النبیہ، اور یہ غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے اطلاع پا کر مخلوق کو بتانے والا، یہ نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ غیر نبی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا. تو یہ غیب واحج ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو یہ خبریں لایا، اور وہ خبریں اللہ کے طرف وہ غیب ہیں. تو یہ غیب کی خبریں خلق خدا کو بیان کرنے والا، وہ اخبار ہیں، احکام ہیں، غیب واحج ہے، واحج ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ وہ برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرمایا وہ رسول ہیں، یعنی مرسل ہیں، بھیجے ہوئے. یہ لغوی معنی ہے. ایک رسول کا معنی یعنی ایک اصطلاحی معنی، یہاں رسول کا معنی بھیجے ہوئے اللہ کی جہت سے، اس جانب سے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. منبی النبی یعنی خبریں، غیب کی خبریں بیان کرنے والے. نہ رسول کا معنی اور نبی جو مصطلح رسول، مصطلح نبی، تو نبی عام ہے، اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. یہاں پہلے رسول کا ذکر فرمایا تو یہاں یہ مطلب ہے کہ رسول اور جو مرسل من جہت اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور نبی ہیں کہ وہ منبی ہیں. انبا ینبی، انبا کا معنی ہے خبریں
سنانا، لوگوں کو خبریں دینا، غیب پر مطلع ہو کے اور خلق خدا کو غیب کی خبریں بتانا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔ اور نبی، معنی نبی کا اس میں دو لغتیں ہیں۔ ایک لغت کہ نبی، اس کا معنی جس کا درجہ بلند ہو، نبی کا معنی جس کا جو رفیع القدر ہو اور بلند درجہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اپنی امت سے، مخلوقات سے، بہت سے، اس کا درجہ اور قدر بلند ہے۔ نبی کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی مرفوع درجات، رفیع درجات، جس کا درجہ بلند ہو اور صاحب قدر ہو، صاحب عزت اکرام عند اللہ، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کا ایک معنی ہے جو بھئی اگر اس کو نبوتون سے مشتق کریں، نبوتون، نبیون فعیل وزن ہے، نبیون یہ نبوتون ہے، تو یہ واو ہے لام کے مقابلے میں، پھر یا بدلیت نبیون، تو پھر ادغام ہوا ہے نبیون، اور دوسرا مادہ ہے نبعون، نبیون، اس طرح۔ پھر حمزہ یا ہوا تو یا میں ادغام تا نبیون، یہ اخبار کے معنی میں آئے۔ اور قرآن مجید میں اس مادے نبعون کا مادہ بہت زیادہ مستعمل ہے، اس لیے سیب وے میں جو نبیوں کا بہت بڑا رئیس ہے، سیب وے، اس نے یہی مادہ لیا ہے کہ نبیون نبعون سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نبی کا اللہ کی طرف سے غیب پر مطلع ہو کے کہ خلق خدا کو غیب کی خبریں دینے والا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے سیف چشتیے دی ایک مرزا قادیانی نے نبی دا معنی کیتا، تو آپ نے فرمایا ادھر اتنے یعنی دعوے بڑے بڑے، تو ادھر نبی دا معنی نہیں آندا۔ حضرت پیر صاحب نے ذکر کیا، آپ نے پھر نبی دی تعریف ذکر کیتی ہے، وہ یہ تعریف ذکر کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب پر مطلع ہو کے مخلوق کو غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو یہ ہے کان رسول النبی، اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شانیں ہیں۔ پہلی شان کیا آئی؟ ہاں بیان کرو۔ پہلی شان ہے مخلص، دوسری شان کیا بیان ہوئی؟ رسولاً، یعنی مرسل من جہت اللہ تعالی، ہاں، لتبلیغ ما شاء اللہ من الاحکام، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا احکام سے اس کی تبلیغ، لوگوں تک تبلیغ پہنچانا ہے۔ کما حقو، تبلیغ کا معنی تو کما حقو، پہنچانا۔ یہ نکلا ہے بلغ ما انزل الیک سے، اور کما حقو پہنچانا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جو کما حقو علم رکھتا ہے، پھر وہ کما حقو حق ادا کرے گا، پہنچائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، یہ بلغ تبلیغ بلوغ سے ہے، بلوغ کا معنی ہے شے کو انتہا تک لے جانا۔ یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام مالک وہ بلغنی انہو، بلغنی، وہ بلغنی کا لفظ جب میرے پاس یہ حدیث پہنچی، وہ اس وقت بلغنی کہتا ہے جب اس کے نزدیک وہ حدیث روشن ہوتی ہے، سند کو گرا دیتا ہے، وہ کہتا ہے بلغنی۔ اپنے اساتذہ کے درمیان میں سند کو گرا دیتا ہے، اور سند کا ذکر کرنا یہ حوالہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے انہوں نے کہا ہے، پھر وہ سند مجھے استاد نے، اور پھر اسی طرح
آخر تک سند کو لے جاتا ہے سند. لیکن جب محدث سند کو گرا کے اسناد کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو گویا وہ یہ سند کو گرا کہہ رہا ہے کہ اب حوالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ سے میرے تک پہنچی ہے، بالکل ایسے روشن ہے جیسے نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے، روشن ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ کو دن بلوغ. ہاں آج کل بس ہر بندہ جرا نا. میں تو یہ کہوں گا کہ معیار ہونا چاہیے، معیار سب جگہ معیار ہے. تقریر کے لیے بھی معیار ہے کہ تقریر کون کرے، شریعت جانے، فتویٰ کون دے، جو احکام فتاوے کے جانے، یہ منصب ہیں. تو ہر بندہ جو ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہوں. یا رسول اللہ امانتیں ضائع ہونے کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا نہ عہدے ہوں گے نہ اہلوں کے سپرد. بس جب عہدے نہ اہلوں کے سپرد ہوں تو بس قیامت کا انتظار کرو. عہدہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہ سر سے لیں، چھوٹے سے لیں. جو منصب بھی ہے بندے کے پاس ایک عہدہ رکھتا ہے ہر بندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلکم راعین، راعین چرواہے کو کہتے ہیں، پھر بادشاہ کو، پھر رائی ہر بندہ. ہاں ہر بندہ ایک رائی ہے. گھر کا جو فرد باپ ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کا وہ متکفل ہے، ان کا یعنی نگہبان ہے، ان کا غمخوار ہے. یہ رائی ہے. جیسے رائی ہوتا ہے، ریوڑ کا رائی چروایا، وہ بھیڑ بکریوں کی نگہداشت کرتا ہے، وہ بھیڑیوں سے بچاتا ہے، کھانا پینا، ان کے کوئی علاج معالجہ، وہ ان کی نگہبانی کرتا ہے. پھر یہ لفظ جو ہے بادشاہوں پر بولا گیا. حضور نے فرمایا کلکم راعین. پھر ہر درجہ بدرجہ جو اپنے منصب پر ہے، درجہ بدرجہ جو اپنے، کوئی ایک بھی بہر نہیں ہے. فرمایا اہل ہے تو پھر وہ اس منصب کا اہل ہے، امانت کی ادائیگی ہوگی. اگر اہل نہیں ہے، اپنے آپ کو اس منصب کے لیے کھڑا کیا ہے لیکن اہلیت نہیں رکھتا، تو پھر وہ حقوق ضائع ہوں گے. تو اسی طرح ہوں مدرس تدریس کا اہل نہیں ہے، مدرس بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک امانت کا ضیاع ہوگا. تقریر کا اہل نہیں ہے لیکن تقریریں کرتا ہے لوگوں کو، یہ بھی امانت ضائع ہو رہی ہے. امانت کا ضیاع اس میں، یا مفتی نہیں ہے لیکن لوگوں کو فتوے لکھ کے دیتا ہے. ہاں جی، یہ بھی امانت کا ضیاع ہے. اسی طرح آگے چلتے جاؤ، ہر صاحب منصب جو ہے اس منصب کا اہل ہے تو امانت کی ادائیگی ہے، وہ امانت ادا ہو رہی ہے. اگر اہل نہیں ہے تو امانت ضائع ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی انتظار کرو جب امانتیں ضائع ہوں. لہذا تقریر کون کرے؟ تقریر بیان ہے، بیان شریعت ہے. شریعت وحی آسمانی اللہ کے نبیوں نے بیان کی. یہ نبیوں کے جو ورثاء ہیں علماء حق کا، یہ حق انہی کا ہے. باقی لوگ جب اسی طرح شروع ہوئے، اس سے فرقے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جو فرقوں کی سد باب کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو بند کر دیا جائے. علماء کا جن کا منصب ہے ان کو، کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، وہ ہے جو صاحب علم، وہ شریعت بیان کرنے والے، جاننے والے، وہ باسند، وہ سند والے جن کے پاس سند ہے. ہمارا
छोटी छोटी नौकरी है, हमारी प्राइमरी स्कूल का मास्टर साहब, जब इसकी नौकरी लगती है तो महकमे वाले पूछते हैं इल्मी लियाकत दिखाओ, तो उसे कुछ सनद दिखानी पड़ती है अपनी, भाई तेरे सपुर्द जो करेंगे कौम के बच्चे, तेरे पास अहलियत है। जब वो उसकी सनद देखते हैं तो फिर समझते हैं भाई ये अहलियत रखता है, तब उसकी नौकरी लगती है। छोटी छोटी नौकरी बगैर सनद के नहीं लगती, तो लिहाजा उलमा के लिए भी सनद जरूरी है। फरमाया वना दई ना हो, अल्लाह पाक फरमाया हमने निदा दी, ना दई ना हो, ये अरबी है तो बहुत फसीह बोलिए, और इस अरबी का समझना वाजिब है, वाजिब है, जरूरी है, हर बंदे पर वाजिब है। अब तुसे तो वाजिब तर्क की बैठे हो, फिर किवें थी सी, जो वाजिब को बंदा छोड़ दे वो तो गुनाहगार। ये मसले का पता ही कोई नहीं कि अरबी सीखना वाजिब है। वाजिब वो फेल है जिंदा करना जरूरी है, ते तर्क करे तो गुनाहगार हो। लेकिन फिर वाजिब ये असा जमे रोटी वास्ते, असा को तो यह हिदायत मिली है रोटी कमाओ में जितू होवे, असा को तो कहीं नहीं दसा जो भाई अरबी, कुरान मजीद अरबी नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस अरबी है, सारा दीन अरबी की में लिखा हुआ है। ये उर्दू की तसानीफ सही नहीं है, इससे तो फिरके पैदा हुए। हमारे लिए दीन किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और फिका जिसमें मजहब लिखा हुआ है, अगर उसी पर कारबंद रहे तो कोई किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है उसमें सब एक ही बात होगी, सबकी एक बात होगी। जब वो किताब पढ़ेंगे, जब उर्दू तर्जुमे तो अपनी फिर बीच जिक्र करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसको पढ़ने वाले, उनकी मिसाल ऐसे जैसे रात को लकड़ियां चुने कोई, तो रात को जो लकड़ियां चुने अंधारा तारीकी है, उसको समझ नहीं लगेगी कि सांप है कि लकड़ी है, वो सांप को पकड़ेगा लकड़ी समझते हुए। लिहाजा उर्दू खान तबका ये इन किताबों को पढ़ने में इसी तरह जिस तरह रात की लकड़ियां चुनने वाले उलमा ही समझते हैं बहुत कि कहाँ सुकम है, कहाँ किस तरह है। ये मनसब की बात है और अरबी जबान सीखना वाजिब है, तुमने इसको तो बिल्कुल तर्क कर दिया, नहीं किया तर्क। कौम की तहजीब बनती है तो कौम की तहजीब इससे बनती है, कैसे बनती है? तो कौम की तहजीब तो इल्म से बनती है, तो इल्म हक्का ये है दीन। तो अरबी सीखना वाजिब है और वाजिब अलल किफाया है। वाजिब अलल किफाया का माना यह है कि वाजिब सब दे उते आकल बालिग दे, लेकिन अगर चंद एक जमात ने, बड़ी जमात एक छोटी जमात ने वो फरीजा वो काम अदा कर दिया, तो जिन्होंने नहीं किया वो गुनहगार नहीं हो गए, जिम्मा साकित होगा उनसे। लेकिन जिन्होंने अदा किया है तो फरीजा उनकी जानिब से भी अदा किया है, लिहाजा उनको चाहिए कि उनकी खिदमत करें। ये समझी बदन असं बड़ा एहसान लेने तालिब इल्म दे हैं, असा ए शय रीति है, असा ओ शय रीति है, बात एहसान जतन तय कशरी रीति तय ओ शय रीति है जरी अल्लाह कबूल करे चाहूं को अफसोस और शायरी है वो शय, बाकी कशरी रीति और रीति हुई तो अपने वास्ते रीति हुई। ते को यही पता कोनी कि हक फरीजा तेरे उत्ते भी हा, लेकिन ये तालिब इल्म जो इल्म दीन सीख रहे हैं ये अपना फरीजा भी अदा कर रहे हैं, तुम्हारी जानिब से भी फरीजा अदा कर रहे हैं। लिहाजा तुम्हारा हक बन दे कि उन्होंने खिदमत करो, कपड़े पवाओ, किराया दो, खर्चा दो, भाई सारे तरफों भी एक फरीजा अदा थी पे। असा जो बैठे जिमें फर्ज किफाया, जनाजा फर्ज किफाया, जनाजा एक जमात जो जाके जनाजा पढ़ छुड़िया जेरे
હાજર નહીં થાય મુજરાદે और जिम्मा साकित थी गया गुनाहगार नहीं था है ना उन्होंने तरफ मतलब वो जिम्मा सा एक दिन फर्ज किफाया और फरमाया वना दई ना हो और अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे निदा दी निदा निदा और निदा दमाना यानी कलाम कलाम किया इसको निदा फरमाया हूं जमीर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वना दई ना हो हमने निदा दी मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी मिन जानिब तूरिल अयमन तूर की दाईं जानिब से सजे पासों तूर एक पहाड़ का नाम है हमारी तफासिर में लिखा हुआ है ये मिस्र और मदयन के दरमियान एक पहाड़ है तूर मिस्र और मदयन के दरमियान है मैंने नहीं देखा जिन्होंने देखा है तो वो जानते हैं देख के देखा हुआ है लेकिन ये एक पहाड़ है ये खास पहाड़ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर जाते थे अल्लाह ताला से हम कलाम हुए मूसा कलीमुल्लाह है ये पहाड़ है तो इस जगह वना दई ना हो हमने निदा दी मूसा अलैहिस्सलाम को मिन जानिब तूरिल अयमन ऐमन ये जानिब की सिफत है और ऐमन के दो माने हैं यौन तफसीर को इल्म में आए हाँ एक ने न इल्म पढ़ा न पढ़ाया न काशे भाई तर्जमे शुरू वो छोटे छोटे बच्चों को ये नहीं हर शहद वास्ते एक तमहीद है इख्तियारी है शरायतन वो शर्तन पाया वजन असबाब पाया वजन पीछे जाके ते मकसूद मशरूत हासिल थींदे ये नहीं कि आपे उस्ताद ही होंदे उस्तादां दा दर्जा जो बुलंद है तो उन्हें कोई मेहनत की थी है तो अल्लाह ताला समझण दी तौफीक अता फरमावे मिन जानिब तूरिल अयमन ऐमन या यमीन से है ऐमन यमीन यमीन के दो माने हैं एक माना यमीन का होता है कसम अरबी में भाई यमीन उठाई यमीन यानी कसम खाई कसम दूसरा माना यमीन का होता है यसार के मुकाबले में यानी दाएं दाएं ये दाएं जो है ये सिफत है सिफत मौसूफ इसका होगा जी मैदान दाएं अब तूर ऐमन ऐमन जानिब की सिफत है कि जानिब दाएं ऐमन जानिब दाएं तो मौसूफ को पहले जिक्र करते हैं सिफत को बाद में जिक्र करते हैं हमारी उर्दू में इसका लिहाज नहीं होता यानी दाएं जानिब हमारे लोग दाएं जानिब तो तूर की दाएं जानिब जिस तरह तुम समझो तूर की दाएं जानिब अल्लाह ने निदा दी मूसा अलैहिस्सलाम को अब तूर की दाएं जानिब वो कि बाएं जानिब भी होती है और तूर पहाड़ है पहाड़ के ना दाएं होता है ना बाएं होता है फिर यहां दाएं बाएं ये एक चीज का बयान किया जाता है भाई काबे का दाएं जानिब किबला काबा का बाएं जानिब या मस्जिद की दाएं जानिब असल ये होता है कि जो उसकी तरफ मुंह करे जब मुंह करे ना उसकी तरफ तो बंदे की दाएं जानिब भी है और बाएं जानिब भी है तो जो मुहाजी दाएं जानिब के होता है वो उसकी जानिब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर की तरफ मुतवज्जे थे तब आपकी जो दाएं जानिब थी तो तूर पहाड़ आपकी दाएं जानिब के जो मुहाजी मुकाबिल जिहत थी वो जानिब ऐमन कहलाई वो जानिब मिन जानिब तूरिल ऐमाने वो जानिब दाएं जानिब
وہاں ایک شجرا تھا، شجرا درخت، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شجرا سے آگ روشن دیکھی۔ اودیا من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ حقیقت ہے۔ میں بیان کروں، ٹائم تھوڑا، لیکن جی کرتا ہے کہ بیان ہوتا رہے، تو تمہارا جی کہتا ہے کہ کب خاموش ہوگا۔ تمہارا جی کر دے کب خاموش۔ ہماری یہ حالت تھی کہ استاد مولانا امام عطا محمد بندیالوی صاحب سبق پڑھاتے تھے، ہاڑ کا دن ہوتا تھا، ہاڑ لمبا دن ہے، ہاں، تو بیان کرتے تھے۔ میری کیفیت یہ ہوتی کہ استاد اور بیان کرے اور بیان کرے اور بیان کرے، میری کیفیت ہوتی تھی۔ تمہاری تو کیفیت وہ ہے جو بھی اون چپ کرے نا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اللہ نے ندا دی، ندا کا معنی کلام کیا، اور من جانب طور الایمن، ایمن کا معنی آ گیا۔ ایک ایمن کا معنی اور بھی ہے، یمن سے مشتق ایمن، اس کا معنی ہے میمون۔ پھر جانب میمون کا معنی مبارک، میمون جانب المیمون المبارکہ، مبارک جانب، یہ جانب ہے جو مبارک جانب ہے، اسی کو برکت والی جانب ارشاد فرمائے۔ اس وقت طور کی صفت بھی ایمن ہو سکتا ہے کہ من جانب طور مبارک، طور جو طور خود پہاڑ، یہ برکت والا اور مبارک پہاڑ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فلما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ صاعقا۔ یہ وہ طور پہاڑ ہے، مبارک، میمون، یمن والا، برکت والا۔ اس جانب سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی، جیسے واسطہ ہوتا ہے، یعنی بغیر واسطے کے حضرت موسیٰ نے کلام کیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ یہ بات ہے کہ کلام لفظی تھا، کیا اس میں صوت تھی، حروف تھے، یا کلام نفسی تھا جو بلا کیف تھا، بلا صوت اور بلا حروف تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح جانا کہ یہ اللہ کلام کر رہا ہے؟ یہ علم بدی یقینی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ کلام نفسی سنی، نفسی کلام جو خدا کی صفت ہے، خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو قدیم ہے، وہی کلام سنی۔ یہ ہمارے علم کلام میں یہ بات آتی ہے کہ کلام نفسی سنی جا سکتی ہے۔ تمہارے دل میں بات ہوتی ہے، اسی کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ تو آدھے میرا دل آدھے، میرا دل بولتا ہے، میرے دل کے اندر ایک بات ہے، تم کہتے ہو، محاورات میں بولتے ہو، وہ کلام نفسی ہوتی ہے۔ جب زبان پر آتی ہے تو لفظ آتے ہیں، ترتیب آتی ہے، حروف، صوت یہ نکلتے ہیں آگے پیچھے، لیکن وہ کلام نفسی وہ ہے جو انسان کے فؤاد کے ساتھ، قلب کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال ہے، اس کی کلام بھی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ قرآن قائم ہے۔ اب اس کو سنا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا؟ یعنی اس طرح سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بدن، اس کا ہر رگ و پایا وہ کون بن گیا۔ اللہ کا کلام سنا تو کلام نفسی، بلا حروف، بلا کیف، جمی جانب سے سنا، اس میں ایک جانب نہیں ہے، جمی جانب سے سنا۔ اس سے ایک نو ادراک کے طرق ہیں، اور تو ایک طرق یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ
پیدا کر دیا کہ یہ کلام کرنے والا اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں علم بدیہی، یقینی، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، جیسے اسے باقی کوئی وہاں کھٹکا کھٹکا کوئی توہم وہاں نہیں ہوتا. اور پھر اس کے علامات کہ جب کلام نفسی سنے اور جمی جوانب سے سنے اور بدن کا ہر جزو سنے، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، بندے کا نہیں ہو سکتا. بندوں کے کلام سنے جاتے ہیں جہت سے، جانب سے، کان سے بندہ سنتا ہے. کان اگر آفت رسیدہ ہو تو اس سے سننا ہی نہیں سنتا. وہ کلام نفسی ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کا سننا یہ اللہ کے نبی کی شان سے ہے. سمجھے نا؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اگر میں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا بیان کروں یہ بات لمبی ہو جائے گی اور تم تھکے بیٹھے ہو. ٹائم بھی برابر ہو رہا ہے، میں زیادہ تمہارا ٹائم نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ انہی کلمات میں برکت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.